پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ ایک ایسی پاور کمپنی ہے جس کو 8.36 ارب روپے اضافی پیمنٹ کی گئی اور نیب نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی اور وزارت توانائی کو اس حوالے سے خط لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزارت توانائی کے افسران اسی وجہ سے آج کل نیب کے خلاف بیان بازی میں ملوث پائے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ اسی کے بات کریں گے پروگرام میں لوڈ شیڈنگ اور لوڈ شیڈنگ کی جو حالیہ ویو آئی ہے اس کے پیچھے کیا مس مینجمنٹ کا کردار ہے اور کیا ایک کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے، ایک نجی کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے سرکاری کمپنیز اس کا نقصان اٹھائیں گی۔ لیکن پروگرام کا آغاز ناظرین کریں گے آج کی بڑی خبر۔ آج پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جس میں چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دیگر فوجی حکام پارلیمان میں پارلیمنٹیرینز کو اور اسپیشل انوائٹیز کو خصوصی بریفنگ دے رہے ہیں، اور یہ بریفنگ کا سلسلہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں اس وقت بھی جاری ہے۔ اس میٹنگ میں باقاعدہ طور پہ آج جو ایشوز ٹیک اپ ہوئے اس میں انٹرنل سیکیورٹی، خارجہ امور کے حوالے سے اور خصوصاً جو فوکس تھا پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات، مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے کیا تجاویز سامنے آئی، افغانستان کی سچویشن اور اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے۔ نہ صرف یہ امریکہ کا اس خطے سے جو وڈرال ہو رہا ہے، افغانستان سے جو وڈرال ہو رہا ہے اور پاکستان سے امریکہ کیا ڈیمانڈز کر رہا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ بریفنگز دی گئی اور سوال و جواب کا ایک سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ جو ایک سرکاری اعلامیہ سامنے آیا اس میں باضابطہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف دھڑے جو ہیں، مختلف گروپس ہیں، ان میں بات چیت بھی کروائی۔ نہ صرف یہ طالبان اور امریکہ کے ساتھ بات چیت کروانے میں بھی پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ اس حوالے سے مزید کیا کیا ہوا، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب، اور خصوصی طور پہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ بریفنگ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ چھوڑ کے ہمارے پروگرام میں آئے۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، پروگرام میں شرکت کا۔ آج آپ اس میٹنگ میں، انتہائی اہم میٹنگ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کی، کون کون سے معاملات ہوئے اور کیا کشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ جو خفیہ رابطے تھے انٹیلیجنس کانٹیکٹ سے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا؟ ارشد شریف صاحب، میں آپ کے لیے میٹنگ میں سرے عام چھٹی لے کر آیا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے، اور سارے کہہ رہے تھے جی کہ پروگرام، میں نے کہا میں نے زبان دی ہے، جو بات وہاں ہوئی ہے وہ سیکرٹ ہے، وہ ان کیمرہ ہے، میں اب سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بہت زبردست میٹنگ ہوئی ہے، جنرل فیض صاحب نے بریفنگ دی ہے افغانستان پہ، کشمیر پہ اور دہشت گردی پہ، اور جو سوالات کے جوابات تھے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیے، اور بہت اپوزیشن کا رویہ بھی زبردست تھا، اور قومی سلامتی کے مسئلے میں آج ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ سارا ملک ایک ہے، سارا ملک پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہے، اور سارا ملک جو ہے چاہتا ہے کہ امن کے لیے ہم پوری کوشش جاری کریں، لیکن جنگ کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہ ہو۔ اور ساری بریفنگ ان ڈیٹیل 1.5 گھنٹہ جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی نے دی، اور تمام سوالوں کے جوابات اس وقت بھی قمر جاوید باجوہ دے رہے ہیں پارلیمانی لیڈروں کے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کہ اپوزیشن اور سرکاری بینچز دونوں ایک ہیں، پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے اور جمہوری حکومت کے لیے ایک ہیں، اور تمام باتوں پر کھل کے آج بات چیت ہوئی، اور یہ 3 بجے اجلاس جاری ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ بالکل، بطور چلے میں کمیٹی کا آپ سے نہیں پوچھتا، میں ڈیفرنٹ ایشوز پہ آپ کی رائے جان لیتا ہوں۔ کشمیر کا مسئلہ، کیا پاکستان کے انڈائریکٹ کانٹیکٹس رہے، انٹیلیجنس کانٹیکٹس رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے امریکہ بھی دباؤ ڈالتا رہا، اور جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات جب تک بھارت واپس نہیں کرتا کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ آپ بطور وفاقی وزیر داخلہ، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا۔ عمران خان نے کل جو تقریر کی ہے وہ تاریخی تقریر ہے، میں نے اس کی 2 تقریروں کو ہمیشہ اولویت دی ہے، ایک جو اس نے یونائٹڈ نیشن میں کی، ایک جو اس نے کل کی اسمبلی میں، اور میں آپ کے پروگرام میں انڈیا کے وزارت داخلہ کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرون حملے پاکستان کی طرف سے ہوئے، بالکل نہیں ہوئے۔ انڈیا کی وزارت داخلہ غیر ذمہ داری کا غلط الزام لگا رہی ہے اور بھونڈا الزام لگا رہی ہے۔ انڈیا کی وزارت داخلہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ میدان میں لائے، اور ہم پہ
فیٹف کے اجلاس سے پہلے ایک دن دہشت گردی کا جو لاہور میں حملہ ہوا وہ بھی انڈیا نے کروایا، وہ بھی ہندوستان نے کروڑوں روپیہ دے کے مینج کیا، اور یہ پاکستان کی پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی پولیس نے یہ بھی انڈیا کی موو کو پکڑا، اور جو سٹاک ایکسچینج پر انڈیا کی را کی موومنٹ تھی اس کو بھی پکڑا، اور تمام ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لاہور کے۔ اور آج کوئٹہ کا بھی واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ واقعات ہوں گے کیونکہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حکومت، اپوزیشن اور پاک فوج مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام حالات کا مقابلہ کرے گی۔ اچھا، جو آپ نے لاہور واقعے کا ذکر کیا اور اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے بطور وفاقی وزیر داخلہ، اور انٹیلیجنس ایجنسیز، نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن سینٹر بھی بنا، اتنی جلدی تمام نیٹ ورک آپ لوگوں نے، آپ کی حکومت نے بے نقاب کیا، کیا یہ بھی مطالبہ بھارت کی طرف سے کسی سٹیج پہ سامنے آیا کہ جی حافظ سعید کو ہمارے حوالے کر دیں؟ اور اس پہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، انٹیلیجنس کانٹیکٹ تھے جنرل فیض حمید کے، ڈی جی آئی ایس آئی کے اور را والوں کے، را کے چیف کے، اس میں بڑی کیٹیگوریکلی جنرل فیض حمید نے یہ کہا کہ جناب نو پاکستانی ول بی ہینڈڈ اوور ٹو اینی ون، کیا ایسی کوئی بات ہوئی تھی؟ کبھی اس آج کی میٹنگ کی تو کوئی بات نہ ہوئی، نہ میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں حکومت کی پالیسی بطور وزیر داخلہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی بھی کسی پاکستانی کو غیر ملکی حوالے نہیں کیا گیا، اور جب تک اس کی رضامندی نہ ہو اس کو حوالے نہیں کیا جاتا۔ اور جہاں تک حافظ سعید صاحب کا مسئلہ ہے، وہ تو میرا خیال ہے جیل میں، مجھے ایگزیکٹ ان کی لوکیشن نہیں پتا، اور اس دور میں، ان 3 سالہ دور میں، کوئی ایکسٹریمسٹ، کوئی جو انتہا پسندی کے معاملات ہیں اس پر عمران خان کی حکومت نے بالکل کوئی سپورٹ نہیں کی، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان اور یہ جمعیت اسلام جو اشرف غنی صاحب ہیں یا عبداللہ ہیں، یہ سارے مل بیٹھیں اور اپنے مسئلوں کو خود حل کریں، نہ ہم اپنی سرزمین عمران خان نے کہا کسی کو استعمال کرنے دیں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی کسی کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے میں آپ سے اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک حکومت کے سینئر منسٹر کی حیثیت سے، وزیر اعظم نے کل جو تقریر کی تھی اور آج کی اب تک کی جتنی انٹریکشن ہوئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر فوجی حکام کے ساتھ، کیا آئی ایس آئی، آرمی پوری طرح وزیر اعظم نے جو موقف پیش کیا تھا آج کی پریزنٹیشن میں، اس سے آپ کو ایک سیم پیج پہ نظر آ رہے ہیں؟ بالکل سیم پیج میں ہیں، یہ لوگوں کے پاس اب کوئی بات نہیں ہوتی اپوزیشن کے پاس، اور یہی پاک فوج کی پالیسی ہے کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم جو عمران خان نے کہا یورپ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور چین سے خاص طور پر اچھے تعلقات چاہتے ہیں کہ ہمارا برے وقت کا دوست ہے، اور ہمارا ہمالیہ سے بلند دوستی ہے چین کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کریں، ہم ساری دنیا میں امریکہ سمیت امن کے لیے دنیا کے ساتھ ہیں، صلح کے لیے دنیا کے ساتھ ہیں، مزاحمت اور جنگ کے لیے اب ہماری یہ پالیسی نہیں، ہماری پالیسی بدل گئی ہے، ہم اپنی سرزمین، اپنے اڈے، کسی کو ایئرپورٹ، نیوی، اپنے آرمی ٹروپس ایریا کسی کو نہیں دیں گے، اور افغانستان میں ہماری کوشش ہوگی کہ حالات بہتر ہوں، امن ہو۔ اور آج جو کل عمران خان نے بات کی، اس جملے کو سب سے خوبصورت جملہ ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کی بہتر صورتحال کے ساتھ، افغانستان کے امن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور اگر افغانستان میں حالات خراب ہوں گے تو پاکستان میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ رائٹ، آرمی چیف کا بھی یہی موقف تھا جب ان سے سوالات کیے گئے امریکی اڈے دینے کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے امریکی جو رابطے ان کے ساتھ ہوئے، جو ملٹری ڈپلومیسی ہوئی، یو ایس ملٹری کمانڈرز نے ان سے رابطہ کیا، تو جب یہ سوالات ہوئے تو ان کا بھی یہی موقف تھا اس حوالے سے جو آپ نے بھی وزیر اعظم کا موقف دیکھیں، آج کی میٹنگ کے بارے میں ارشد شریف صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کبھی سوال کو نہ نہیں کی، لیکن میں موقف پوچھا ہوں کہ وہی موقف تھا جو آپ نے بھی بیان کیا ہے۔ نہیں، موقف کو چھوڑیں، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح جب آپ میٹنگ کا نام لیں گے تو یہ اچھا، بالکل میٹنگ سے ہٹ کے فوج کا بھی کہا، جب انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے، انہوں نے کہا دیکھنا کوئی میٹنگ کی بات نہ نکل جائے، دیکھنا کوئی میٹنگ کی بات نہ نکل جائے، تمام لوگوں کے جوابات ہیں جی، یہ آرمی چیف نے کہا آپ کو؟
تمام میٹنگ کے لیڈروں کے جوابات کو، سوالات کو، لمبے لمبے سوالات کو آرمی چیف نے خوش دلی سے سنا اور ان کے جوابات دیے. اور میں آج ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن، ساری سرکار اور افواج پاکستان اکٹھی ہے ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے. سب اکٹھے ہیں اور زبردست میٹنگ ہو رہی ہے آج. اچھا، افغانستان کے معاملے پہ بطور آپ نے ذکر بھی کیا، بطور وفاقی وزیر داخلہ خدشات کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریفیوجیز کا جو انفلکس ہونا ہے، خدا نخواستہ سول وار ہوتی ہے، جو کہ امریکی جرنیل بھی اب کہہ رہے ہیں، جنرل آسٹن نے بھی کہا کہ افغانستان میں سول وار ہو سکتی ہے، تو ریفیوجیز کی آڑ میں پاکستان میں ٹی ٹی پی یا داعش کے لوگ بھی جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انفیوز کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بطور وزیر داخلہ آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، میں براڈر مینجمنٹ جو ہے وزارت داخلہ کے پاس ہے، ہمارے انتظامات ہیں. جب وقت آئے گا ہم نے اس کی خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے، اتنی جلدی میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہماری پالیسی تیار ہے. وزارت داخلہ کے پاس ساری بارڈر مینجمنٹ ہے. ہم تورخم بارڈر کو اور چمن بارڈر کو الیکٹرانک کرنے جا رہے ہیں اور باقی بارڈرز کو بھی ہم الیکٹرانکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب ریفیوجی کا مسئلہ خدا نہ خواستہ پیدا ہوا تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہماری پالیسی، عمران خان کی پالیسی اور فوج کی پالیسی، ریفیوجیز اگر خدا نہ خواستہ آئے تو ایک ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے. بطور وزیر داخلہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز افغانستان میں بہت بڑی ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ لنکڈ ہے اور وہاں پہ مختلف گروپس کو زیادہ پیٹرنائز کر کے وہاں پہ انسرجنسی اور کارروائیاں تیز کی جائیں گی؟ رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ آف کورس بلوچستان انٹرنیشنلی تخریب کاری کا نشانہ بنانا چاہیں گے، کیونکہ بلوچستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ملک دشمنی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی عظیم فوج ہے. پاکستان نے اب اتنی ٹریننگ ہو چکی ہے پاکستانی فوج کی اور انٹیلیجنس ایجنسی خاص طور پر ISI کی اتنی زبردست ٹریننگ ہو چکی ہے کہ یہ پنپ نہیں سکیں گے اور شکست کھائیں گے. اس دفعہ ہم زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں اور وقت سے پہلے ویل ٹرینڈ ہیں اور وقت سے پہلے ہمارے پاس اطلاعات ہیں. بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی. اور بطور وزیر داخلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو سابق قبائلی علاقے ہیں جس کو فاٹا کہا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ، وہاں بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ہیں مختلف گروپس کو پیٹرنائز کر رہی ہیں، وہاں پہ بھی ایک دوبارہ سے دہشت گردی کی ویو کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس طرح کی رپورٹس بھی آپ کو موصول ہوئی ہیں بطور وزیر داخلہ؟ دیکھیں، فاٹا میں ابھی میں ہو کے آیا ہوں، وانا سے شمالی وزیرستان گیا ہوں، جنوبی وزیرستان گیا ہوں. کیا کوئی گیا بارڈر پہ؟ انگور اڈے پہ گیا ہوں، تربت پہ گیا ہوں. تمام بلوچستان اور KPK کے بارڈر پر وزیر داخلہ خود گیا. حالات اچھے تو گئے ہیں نا، باقی تھوڑی بہت تو لگی رہے گی. ہم جغرافیائی طور پر دنیا میں اس اہم خطے میں واقع ہیں کہ 3 سپر پاور ہمارے ساتھ سرحد سے، رشیا، چین، انڈیا ہماری سرحدوں پہ. انڈیا سپر پاور تو نہیں ہے لیکن یہ ملک ہماری سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایران ہماری سرحدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 88-90% ہم نے افغان بارڈر سیل کر دیا ہے. اس پہ الیکٹرانک سسٹم لگانے جا رہے ہیں، بلکہ لگ جائے گا اسی مہینے کے اندر. ایران کا بھی ہم نے 50% بارڈر سیل کر دیا ہے. 70 سالوں میں 74 سالوں میں کبھی یہ نہیں سوچا گیا، کھلا راستہ تھا، ادھر سے ادھر چلا جائے، ادھر سے ادھر آ جائے. تھوڑی بہت ٹک ٹک ہوگی انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی ان مسائل سے بھی بہتر طریقے سے نکلے گا بنسبت پرانے وقتوں کے. منسٹر صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ تھوڑی بہت ٹک ٹک لگی رہے گی. یہ کہاں پہ؟ افغانستان میں ہوگی. اور وہاں پہ آپ کیا سینیریو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکن وڈرال اور نیٹو وڈرال کے بعد کیا صورتحال ایمرج کر رہی ہے؟ دیکھیں، افغانستان کی صورتحال میں اشرف غنی صاحب اور یہ کرزئی ان کی پارٹی ہے وہاں، جمعیت اسلامی کیا کہتے ہیں، اردو کا نام میں لے رہا ہوں، انگلش کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکلا. جمعیت اسلامی کو ان کی فورسز ہیں، یہ جو جنرل رشید ہیں اور ستار ہیں، رشید انس ہے اور ستار انٹیریئر منسٹر ہیں. یہ کرزئی کے بھی منسٹر تھے اور یہ وہاں پہ ایتھنک بیسس پہ بھرتی بھی وہ کر رہے ہیں. ازبک کو اور
ہزارہ وال کو اور جو تاجک کو، سو یہ بھرتیاں وہاں بڑی لارج سکیل میں کی جا رہی ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بطور وزیر داخلہ نہیں، ایک پولیٹیکل ورکر کے خیال ہے کہ جتنا خوف مہیا کیا جا رہا ہے کہ 2-3 مہینے میں کچھ ہو جائے گا یا 1-2 مہینے میں ہو جائے گا، یہ لمبا کام ہے. اور اب طالبان میں بھی ایسی سوچ پائی جاتی ہے. اگر طالبان اور یہ جمعیت اسلامی، اشرف غنی اور کرزئی اور یہ عبداللہ اور یہ سارے لوگ مل بیٹھ کے، استاد عطا محمد، یہ سارے فیصلہ کریں تو ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ ہم افغانستان کا امن چاہتے ہیں. افغانستان کا امن پاکستان سے وابستہ ہے. ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اچھا شیخ رشید صاحب، آپ تو تاریخ کے طالب علم اور دیکھتے رہے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ لیول افغانستان میں جتنی ٹرانزیشنز آتی رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر بگ پاور پراکسی گیم افغانستان میں شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بگ پاور تو وہاں سے نکل گئی. اب وہاں انڈیا ہے، وہاں ایران ہے، وہاں پاکستان ہے، وہاں ٹرکی ہے، وہاں رشیا اور چین کا انٹرسٹ ضرور ہے. لیکن اصل ملک جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ انڈیا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اسے وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوں گی. وہ چھوٹے موٹے دہشت گردی کے، تخریب کاری کے واقعات کریں گے. اور تخریب کاری کے واقعات میں ہم نے ایک بہت بڑا انڈین گروپ پکڑا ہے کراچی سے، اور اسی طرح لاہور کا بہت بڑا گروپ پکڑا ہے ہم نے. یہ جو جوہر ٹاؤن کا گروپ پکڑا ہے، اور 4 لوگ یہ جو باہر کی جیلوں سے نکلوا کے انڈیا نے جو ہے وہ ایسی کارروائیاں کی ہیں کہ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. سو الحمدللہ پاکستان کے ادارے جو ہے، ایجنسیاں جو ہیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ 24 آور تیار ہے پاکستان دشمنوں سے نبٹنے کے لیے. کیا بطور وزیر داخلہ ایک ٹرینڈ آپ کو بھی نظر آ رہا ہو، اگر آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، فیٹف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کنڈیشن پاکستان کی رہ گئی، 26 کنڈیشنز پاکستان نے پوری کر لی، اور وہ پروسیکیوشن ہے دہشت گردوں کی، ہاربرنگ ٹیررسٹ، 2001 کی جو ریزولوشن تھی جس میں سے بہت سے نکال کے طالبان کے ساتھ امریکہ نے بھی بات چیت کی، دوحہ میں ان کا آفس بنا، دیگر لوگ اس میں شامل تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ٹول کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جبکہ بھارت میں اگر آپ منی لانڈرنگ کے ایشوز دیکھیں، دہشت گردی کے دیکھیں، فنیٹسزم کے دیکھیں، ہندوتوا سپورٹ کے دیکھیں، تو وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان کو رکھنے کی وجہ کیا؟ یہ بھی افغانستان سے لنکڈ ہے؟ دیکھیں، پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اور تھوڑا سا یہاں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. انٹیریئر منسٹری اس میں فیٹف کو ڈیل کرتی ہے، فارن آفس کے امبریلا کے نیچے، لیکن سارا کام انٹیریئر منسٹری کا ہے. ہم نے 27 میں سے 26 جو ہے نکات ان کے خیال میں ہم نے مکمل کر دی ہیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم فیٹف کے اتنے بڑے معیار پہ پورے اتر آئیں گے. اور یہ ایک جو شک ہے اس کو بھی ہم ٹیک اوور کر لیں گے. اور ہمارے ساتھ سیاست وہاں ہو رہی ہے. ساری دنیا میں ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کو شرمندہ، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان کو کووڈ میں تباہ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان میں ڈیسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے تھے. عمران خان کے دور میں استحکام آیا، کووڈ سے بہتر طور پر نپٹے ہیں، اور 4% کی گروتھ ہے. انڈیا -7.5 پہ چلا گیا، وہ اور نیچے چلا جائے گا. یہ ساری چیزیں، اور تھوڑی سی ہماری اسلامی گروپوں نے کو فرانس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے بھی کچھ معاملات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم فیٹف میں بھی یہ جو ایک شک ہے اس کو دور کر دیں گے. کہ بطور وزیر داخلہ آپ کے پاس اتنی اہم وزارت ہے، تو آپ کے پاس یہ ٹرینڈز بھی آ رہے ہیں، اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان کی عوام اور اس کی افواج پاکستان کے درمیان کوئی دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہو، کوئی کیمپینز چلائی جائے، آپ اطلاعات ہوں کہ جی فوج کے خلاف چلائی جائے گی، ISI کے خلاف چلائی جائے گی، اور یہ اس کے انٹرنیشنل لنکیجز ہوں، اس طرح کی رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ ساری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے، ساری قوم. اور آج اپوزیشن نے جو میٹنگ میں رویہ اختیار کیا ہے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، اور جو عمران خان نے تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں وہ ایک ہاتھ بڑھیں، ہمیں 2 ہاتھ بڑھنا چاہیے. اور آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جس میٹنگ سے آ کے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں وہاں آج اپوزیشن کی کوئی بات نہیں تھی، اپوزیشن کی یا ملک کی سیاسی معاملات کی کوئی بات نہیں تھی. سب نے ملک کی سلامتی کی بات کی، اور سب نے کہا کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں.
میں منسٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا، ایک اور ایشو آ رہا ہے آزاد جموں کشمیر، وہاں پہ الیکشنز کا بھی معاملہ آ رہا ہے، تو وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ شاید آپ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں وہاں پہ الیکشن جیت سکے؟ انشاءاللہ تعالی عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت بنائے گی وہاں. اور یہ تو آپ دیکھیں گلگت میں بھی ان کی 2-2 3-3 سیٹیں ہیں، یا وہاں 4-4 5-5 6 7 8 ہو جائیں گی. عمران خان کی حکومت بنے گی پی ٹی آئی کی. آج ویلی 4 میں ہم نے جاوید بٹ کے حق میں لوگ وڈرا کر گئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں. سو ایک آدھا کینڈیڈیٹ ہوگا، تھوڑا بہت مقابلہ ہوگا. باقی آزاد کشمیر جا رہے ہیں، پرائم منسٹر راولہ کوٹ جا رہے ہیں، مظفر آباد جا رہے ہیں اور میرپور جا رہے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں. اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ سے پوری امید ہے نبی کے صدقے میں کہ عمران خان کی اے جے کے میں بلے کی حکومت بنے گی. اچھا شیخ رشید صاحب، احتساب پاکستان تحریک انصاف کا کلیدی نعرہ رہا ہے، وزیر اعظم اس پہ بڑے کنسسٹنٹ ہیں. اپوزیشن کا بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے رویہ، آج آپ بھی رویے کی تعریف کریں، کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی کہ اب احتساب کو سائڈ پر رکھو جناب، سیاسی سٹیبلیٹی کے لیے یہ سارے کیسز ایک دفعہ پھر بند کر دیے جائیں؟ عمران خان احتساب کی جان نہیں چھوڑے گا. اس نے شاید آپ نے تقریر نہیں سنی، میں نے تو ساری تقریر اندر سنی ہے. کیا تقریر تھی زبردست، کیا ویل تھاٹ فل تقریر تھی اور فیوچرسٹ تقریر تھی، فورن افیئرس پہ تقریر تھی. اور احتساب میں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی قانون ہی نہیں اسلام میں کہ بڑے آدمی کو آپ چھوڑ دیں اور چھوٹے آدمی کو اندر دے دیں. ان کی ساری تقریر، اور عمران خان کا ووٹر ہی احتساب کرنا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اس کا سارا ووٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے. وہ ضمانتیں ہو جاتی ہے عدالتوں میں تو عمران خان کیا کر سکتا ہے. لیکن اس کی تقریر کا بھی آپ دیکھیں ایک بڑا حصہ چوری اور ڈکیتی اور کرپشن کے خلاف تھا. کل جو انہوں نے اسمبلی کی تقریر میں جو ختم کی تقریر بجٹ کی، اس میں زیادہ حصہ یہی تھا. اور اپوزیشن تو کہتی ہے جہانگیر خان ترین کو این آر او دے دیا ہے وزیر اعظم نے، کیا ایسا ہی ہے؟ لیکن مجھے نہیں پتا، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کسی کو این آر او دے گا. وفاقی عدالتیں ضمانتیں لے لیں تو وہ کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب شکریہ، اور آپ خصوصی طور پہ میٹنگ سے اٹھ کے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے آئے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یعنی یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دیگر موضوعات بشمول لوڈ شیڈنگ اور اس میں کس کا کیا کردار ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پارلیمان میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خصوصی طور پہ میٹنگ چھوڑ کے ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور چند باتیں شیئر کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ بھی آج میٹنگ میں اس میں موجود تھے، اور کیسی رہی آج کی میٹنگ؟ جی شکریہ ارشد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹنگ اچھی رہی ارشد بھائی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہم جو ایشوز تھے اس کے اوپر، سیکیورٹی کے معاملات تھے، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی اور بڑے جامع انداز میں، اور سب نے بڑے اچھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میٹنگ ان کیمرہ تھی اور شاید آپ اس پہ بتانا نہ چاہیں، لیکن بطور ایک وفاقی حکومت، وفاقی وزیر کے میں آپ سے چند ایشوز پہ سوالات ضرور جاننا چاہوں گا. افغانستان میں منسٹر صاحب آپ کیسے سچویشن جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے ایوالو کرتا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے کیا پاکستان کو بھی کچھ خدشات ہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے ارشد بھائی، افغانستان کے حوالے سے جب بھی ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کا. کل آپ نے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر سنی، اور میرے خیال سے بڑے واضح انداز میں انہوں نے جو 9/11 کے بعد جو صورتحال بنی تھی اس وقت جو وہ کہتے تھے، اسی انداز میں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بات کی کہ افغانستان میں امن چاہیے، افغانستان میں معاملات کا بہتر انداز میں حل چاہیے، اور یہ فیصلہ پاکستان نہیں کرے گا. یہ جو دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ طالبان آئیں گے، پتہ نہیں کوئی اور پولیٹیکل لیڈرشپ آئے گی، کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں سپورٹ کرنا، پاکستان ان کے ساتھ ہے جو افغانیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ان کے لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ان کے عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کل بڑے واضح انداز میں اس کے اوپر بات کی، اور ہمیشہ سے ہم خواہاں ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا
تو پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 20 سالوں کے اندر جو افغانستان میں ایک جنگ شروع ہوئی تھی، جو پھر وہ ٹیرر شروع ہوئی، اس میں آپ کے سامنے ارشد بھائی آپ نے کور کیا ہے کہ 70,000 سے زائد جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا. ہم نے تقریباً 10,000 اپنی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت دیکھی. ہم نے $100 بلین سے زیادہ پاکستان کا اکنامک لاس دیکھا. تو ہم نے تو اس جنگ میں بڑی قربانی دی اور ہم امن چاہتے ہیں، اور افغانستان کا امن ظاہری سی بات ہے کہ افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، کیونکہ ہم تو آگے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے حال ہی میں تاجکستان کے پریزیڈنٹ کی وزٹ کو بھی دیکھا تھا. ہم ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو ان امور کے اوپر بھی اور ان ایشوز کے اوپر بڑے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان موقف وہی ہے جو کل پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں بالکل ٹھیک ہے. منسٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے، اس حوالے سے حکومتی موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان تو نہیں ہے، اور کیا اس حوالے سے حکومت اور دیگر ادارے ایک ہی پیش پر ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی بھی آپ کو موقف میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی، بلکہ دنیا نے بدلا ہوا، بدلتا ہوا، بلکہ نیا پاکستان دنیا نے بھی دیکھا. آپ کو یاد ہے ارشد بھائی، بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جب ڈرون حملے ہو رہے تھے تو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستانی قوم کے سامنے احتجاج بھی کرتے تھے، لیکن کل پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح وہ ایک ایڈمرل ملن اور ان کا جو ایک سینیٹر تھا، جب وہ سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوا ایڈمرل ملن، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہمیں دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اپنے مشیروں کے سامنے سچ کیوں نہیں بولتے. پھر وکی لیکس آپ کو یاد ہے کہ یہی گیلانی تھا، اس نے اس وقت کہا تھا کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے اور بھول جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا زرداری کا CIA کے ڈائریکٹر سے جب ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت جو حسین افغانی بیٹھا ہوا ہے امریکہ، وہ بھی اس کے ساتھ تھا. تو اس میں زرداری کیا کہتا ہے؟ زرداری کہتا ہے کہ نہیں بس آپ ڈرون حملے کرتے جائے، باقی فکر نہ کرے. لیکن پاکستان میں وہ احتجاج کرتے تھے، قوم کے سامنے جھوٹ بولتے تھے. عمران خان کا موقف اپنے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے اور امریکہ اور امریکن میڈیا کے سامنے ایک ہی ہے کہ نو مور ڈو مور، اور پاکستان کی سرزمین کبھی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. ہم امن میں تو اتحادی بن سکتے ہیں، ہم جنگ میں اور لڑائی میں اتحادی نہیں بن سکتے. ہم کسی اور کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. اور عمران خان کا ہمیشہ سے یہ موقع، آپ کو یاد ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف تو عمران خان نے احتجاج بھی کیے تھے، وزیرستان مارچ بھی کیا تھا، امن مارچ بھی کیا تھا، اور آج بھی دنیا کے سامنے ہمارا وہی موقف ہے. تو کبھی بھی کسی کو بھی بیسز نہیں دیے جا سکتے، اس کے اوپر نو کمپرومائز. اور پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی جنگ کا حصہ بھی نہیں بنے گا. رائٹ منسٹر صاحب، میں یہ نہیں پوچھوں گا کسی نے سوال کیا یا جواب آیا، لیکن کیا یہ اڈوں والا موضوع آج کی کمیٹی میں زیر بحث تھا، اور کسی نے اس کے حق میں بھی آواز اٹھائی کہ بالکل امریکہ کو اڈے دینے چاہیے؟ دیکھیں ارشد بھائی، اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں. آپ نے ملک کے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے زیادہ دور نہیں کل ہی ان کی تقریر بھی سنی، اور یہ سب کو پتا ہے کہ جب عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے اوپر ماضی میں کسی کی کیا پالیسی رہی ہے، کس کی کیا خواہش رہی ہے، کون کیا سوچتا ہے، لیکن میں تو آج کی میٹنگ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی جس طرح آپ نے خود کہا. لیکن میں آپ کو حکومتی اور جو پرائم منسٹر صاحب کی سوچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا. اور ماضی کی جو غلطیاں ہے، کیونکہ ہمیں تو ایک اور قدم آگے جانا چاہیے ارشد بھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد ایک ہی آواز تھی پاکستانی پارلیمنٹ میں. عمران خان کی اس وقت ایک ہی سیٹ تھی، وہ پرائم منسٹر عمران خان خود تھے. انہوں نے اسی وقت بھی کہا تھا. اس جنگ کے حوالے سے عمران خان کا موقف آج دنیا 20 سال بعد اسی طرف آ رہی ہے. جو دوحہ میں مذاکرات کی بات ہوئی، جو کہا گیا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ کو مذاکرات سے، آپ کو بات چیت سے، بلکہ آپ کو جرگے سے ان مسائل کی حل کی طرف بڑھنا ہوگا. اللہ نے 20 سال بعد عمران خان کے موقف کو درست ثابت کیا. آج دنیا اتنی بڑی تباہی کے بعد اسی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارشد بھائی، چونکہ آپ کا ہمیشہ سے ملک کے اہم معاملات کے اوپر آپ پروگرام کرتے ہیں، میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہوا، امریکہ کی کامیابی یا ناکامی، یہ تمام چیزیں ہوگی، لیکن پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے بلیم ڈالا جاتا تھا.
ہمیشہ سے اپنی ناکامی کو پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا تھا. خود ناکام ہوتے تھے لیکن پاکستان کو ڈو مور کے حوالے سے بات کی جاتی تھی, حکم دیا جاتا تھا, پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں, اور آپ نے خود اس کو کور کیا کہ 20 سال میں تقریباً $20 بلین کے قریب امداد کی ہوگی, لیکن ہم نے تو $100 ارب سے زیادہ بلکہ $150 ارب ہم نے اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا. ہم نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہم نے دیکھی. تو پاکستان نے تو اپنے ملک میں جو 9/11 سے پہلے دہشت گردی تھی نہیں, اور اس کے بعد جو دہشت گردی آئی ہم نے اس کا صفایا کر دیا. تو امریکہ وہاں پہ کس طرح کہے گا, وہ کس طرح اس کو ایکسپلین کرے گا؟ امریکہ نے اعلان کر دیا, ایک تاریخ دے دی کہ ہم نکل رہے ہیں, باقی سنبھالے. تو ہمیں اس کے لیے بھی بحیثیت قوم تیار ہونا ہوگا, اور ہم سب کو جو اصل بیانیہ ہے جو عمران خان دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ 9/11 میں پاکستانی بھی نہیں تھا, القاعدہ تھا, افغانستان آپ آئے, پاکستان کا کوئی سروکار نہیں تھا, الزام پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا رہا, لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہوتی. اب بدلتا ہوا پاکستان ہے, ہم دنیا کو آئینہ بھی دکھاتے ہیں, دنیا کے سامنے بات بھی کرتے ہیں. پاکستان کسی اور کی ناکامیوں کا جو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پاکستان کی سرزمین استعمال بھی نہیں ہو سکتی, پاکستان کسی کی جنگ میں حصہ دار بھی نہیں بن سکتا. پاکستان امن کی بات کرتا ہے, پاکستان امن میں اتحادی بن سکتا ہے, لیکن جنگ میں نہیں بن سکتا. اور بالکل ٹھیک ہے منسٹر صاحب, میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, تمام ادارے وزیر اعظم کے موقف کے ساتھ ہیں کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں کرتا کوئی معاملات آگے نہیں چل سکتے؟ دیکھیں ارشد بھائی, اس کے اوپر تو پوری پاکستانی سیاسی قیادت بھی, پاکستانی قوم کی, پاکستان کا میڈیا بھی, سب بھی متفق ہے کہ 5 اگست کے اقدامات جب تک واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک انڈیا کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس حوالے سے پاکستان پہ دباؤ بھی رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں؟ دیکھیں ارشد بھائی, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. آج ہی میں آپ نے فیٹ اپ کے حوالے سے چیزیں دیکھی کہ 27 نکات میں سے شاید پاکستان ہی واحد ہے جنہوں نے 26 جو 27 آبزرویشن تھی, 26 پاکستان نے وہ اہداف حاصل کر لیے, پوری کر لیے. پھر مختلف جگہوں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو بہتر سمجھتی بھی اور آپ نے کور بھی کیا ہوا ہے. ارشد بھائی بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب, خصوصی طور پہ جو پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ تھی اس سے انہوں نے ٹائم نکالا اور پروگرام میں شرکت کی, آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ منسٹری آف انرجی, وزارت توانائی, ایک آئی پی پی کمیشن رپورٹ آئی تھی اور اب ایک نیب نے تحقیقات کی. آج کل وزارت توانائی کے لوگ نیب کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, تو کیا یہ کسی بزنس مین کچھ بزنس انٹرسٹ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ نیب کی تحقیقات نے کیا چیز معلوم کی وہ آپ سے شیئر کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج آپ کو وجہ ایک بتاتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور جب آپ کو بجلی کے بڑے بڑے بل آتے ہیں, ہزاروں روپے کے بل آتے ہیں, ساتھ آپ کو لوڈ شیڈنگ سفر کرنی پڑتی ہے, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک کارٹل آپریٹ کرتا ہے. اس کارٹل کی رسائی جو ہے, جو اشرافیہ ہے, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, وہاں تک ہے. اور پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ایک مہم شروع ہو گئی ہے کہ جی نیب قوانین میں ترمیم کی جائے, نیب جو کچھ کر رہا ہے اس سے چیزیں آگے نہیں چل رہی. اس کی وجہ کیا؟ اور وزارت توانائی, اس کے چند اہلکاروں کی طرف سے بھی اس طرح کے نیب کے خلاف بیانات آئے. تو کیا وزارت توانائی کے لوگ اپنی مس مینجمنٹ, اپنی نااہلیاں اور جو پرائیویٹ کنسرنز کو فائدے دیتے ہیں اسے کور اپ کرنے کے لیے نیب کے خلاف یہ مہم انہوں نے باقاعدہ طور پہ شروع کی ہے؟ بہت سارے کیسز ہیں. آج ایک کیس جس کی میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں وہ ہے نشاد چنیا پاور لمیٹڈ کا. اور نشاد چنیا پاور لمیٹڈ کے حوالے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 30 جون کو یعنی کہ کل کی تاریخ میں گزشتہ روز ایک خط لکھا سیکٹری انرجی, منسٹری آف انرجی کو, گورنمنٹ آف پاکستان. سیکٹری صاحب کو خط کیا لکھا گیا؟ خط بہت اہم ہے, اور خط میں یہ لکھا گیا کہ جناب جو نشاد چنیا پاور لمیٹڈ ہے اس کو اللیگل گین دیا گیا ہے, غیر قانونی فائدہ دیا گیا ہے, پیسے دیے گئے کتنے؟ 8.36 ارب روپے. اور یہ چیز ثابت کیسے ہوئی ہے؟ یہ نیب کی تحقیقات جو ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ثابت ہوئی ہیں کہ آپ نے ان کو ہائر سائٹ پہ
ٹیرف دیا تھا، جو ریٹ تھا وہ آپ نے ان کو زیادہ دیا تھا، یعنی کہ ہائر سائٹ پہ نشاط چنیا پاور کو جو ریٹ دیا گیا 8.36 ارب روپے کا، اس سے اضافی فائدہ اس کمپنی کو دیا گیا۔ جب ہائر ٹیرف ریٹ دیا جائے گا تو ناظرین اس کا بل میں نے اور آپ نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہے۔ اور اس خط میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ منسٹری آف انرجی نے جو ایم او یو سائن کیے ہیں، ریوائزڈ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، جس کو منسٹری آف لا نے ویٹ کیا ہے آئی پی پیز کے 2002 پالیسی کے تحت، سبجیکٹ ٹو آل لیگل ایکسیپشنز، یعنی کہ آل لیگل ایکسیپشن، نیب قوانین اپنی جگہ، آپ کے یہ والے منسٹری آف لا کا اوپینین اپنی جگہ، آپ کے ایم او یوز اپنی جگہ، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب آپ کی ذمہ داری ہے سیکرٹری صاحب، وزارت توانائی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچا ہے آفٹر سیکیورنگ دا اماؤنٹ آف لاس کاسٹ ٹو دا اسٹیٹ ایز اسٹیبلشڈ ڈیورنگ دا ابو اسٹیٹڈ نیب انویسٹیگیشن ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، کہ ریاست پاکستان کو یہ جو 8.36 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس کو آپ نے ریکور کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت اس سے پہلے واویلا بھی مچایا جاتا رہا وزارت توانائی کی طرف سے، مختلف قسم کے بیانات بھی آتے رہے، اور جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو نیب کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں یہ چیز آ گئی، یہ پہلی دفعہ نشاط چنیا کی ایکسیس پیمنٹ سامنے نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو آئی پی پی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تھی، تحقیقات ہوئی تھی، رپورٹ تو ہمیں حاصل ہوئی، ابھی تک پبلک نہیں کی، حالانکہ حکومت کا وعدہ تھا کہ پبلک کرے گی، آج تک پبلک نہیں۔ اسی رپورٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 2002 کی پالیسی کے تحت اسٹیبلش کیے ہوئے 13 پاور پلانٹ جو ہیں اس میں 92 ارب روپے کی ایکسیس پیمنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی، اور اگر اسی آئی پی پی رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں بھی نشاط چنیا پاور لمیٹڈ، اس کو فیول سیونگ میں 3.02 ارب کی اضافی پیمنٹس، او اینڈ ایم کی 5.01 ارب کی، ان آئیڈینٹیفائڈ 1.27 ارب، ڈپلیکیشن آف کرنسی ڈیپریسیشن 1.04 ارب، اور یہ تمام اماؤنٹ بنتا ہے 11.53 ارب۔ اب ایک بات ثابت ہو رہی ہے نیب کی ان تحقیقات سے کہ آئی پی پی کمیشن رپورٹ آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی 11.53 ارب، اور نیب کی تحقیقات نے اسٹیبلش کیا ہے کہ جناب نشاط چنیا پاور کو 8.36 ارب روپے کا اللیگل اضافی فائدہ دیا گیا ہائر ٹیرف سے۔ اور جب ہم باقی 13 کمپنیز دیکھتے ہیں، آئی پی پی کمیشن رپورٹ جو 92 ارب ہے اور حکومت ان کے ساتھ ایم او یوز کر رہی ہے، اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کیا پاکستان کی عوام جو ہے اسی کو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا؟ اسی سے آپ اضافی ٹیرف بھی لیں گے، انہی کے لیے آپ بجلی کے ریٹس بھی بڑھائیں گے، ان لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اسی منشا گروپ کو دیکھیں تو منشا گروپ ناظرین وہ ہے جس نے ایم سی بی کے پیسوں سے خریدا۔ اس کی جب نیب نے تحقیقات شروع کی تو میاں منشا صاحب خود جا کے آن ریکارڈ ہے کہ میں اس وقت جا کے جرنیلوں کو ملا اور وہ کیس پھر آگے نہیں چلا، آج بھی وہ فائل نیب کے پاس بند ہے۔ سینٹ جیمز پہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات باقاعدہ نیب نے شروع کی، اور ہمیں اطلاعات ہیں اور ویژولز بھی ہیں، سب کے پاس موجود ہیں۔ پھر انہوں نے اہم لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، وہ تحقیقات اپنی جگہ وہیں پہ رک گئیں۔ لیکن کیا پاکستان میں جو ارب پتی لوگ بنتے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ پاکستانی عوام کا جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں خون نچوڑ کے یہ اربوں روپے کے ان کو فائدے دے کے امیر بنایا جاتا ہے، اور پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے خلاف کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔